کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے. دنیا میں آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو روحانیت کا علم ہے اور لیکن ان کی باتوں سے ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ واقعی وہ روح کا علم جانتے ہیں. دیکھیں، روحانیت کو آپ معلوم نہیں کر سکتے، روحانیت کے بارے میں آپ جان نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو. تو روحانیت کو سمجھنے سے پہلے سوال جو صحیح طور پر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ روح کیا چیز ہے. اور اگر روح کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے تو روحانیت کے بارے میں علم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس مضمون کی طرف آج میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہر انسان جسم نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، بلکہ مادے سے ورا کچھ اور چیز ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے. اور یہ نظام جو چل رہا ہے یہ اس چیز کی وجہ سے چل رہا ہے جو نظر نہیں آ رہی چیز. روح ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کی آنکھ سے اس کا مشاہدہ اور معائنہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح دیکھتی ہے لیکن دکھی نہیں جا سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم روح کے علم کو کیسے جانتے ہیں جب ایک چیز دکھتی نہیں ہے؟ تھوڑا سا اگر ذہن اور توجہ آپ اپنے بارے میں کریں تو صاف پتہ چل جائے گا کہ روح کیسے اپنا اثر ساری چیزوں پر ڈالتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے. جب آپ صبح کے وقت آنکھ کھولتے ہیں تو اگر آپ اپنے جسم کو نہ اٹھائیں اور یہ تہیہ نہ کریں کہ آپ نے بستر سے اٹھنا ہے تو جسم تو بستر پہ ہی پڑا رہے گا. تو جسم کو ہلانے والی ایک قوت ہے، ایک قوت ہے جو میرے ہاتھ کو اوپر اٹھاتی ہے اور میرے ہاتھ کو نیچے کر دیتی ہے. روح وہ قوت ہے جس کی وجہ سے اس جسم کے اندر تحریک ہے، حرکت ہے. اب ایک ایسا انسان جس کے اندر روح نہ ہو تو نہ تو وہ آپ سے بات کر سکے گا، نہ وہ آپ کی بات سن سکے گا، نہ وہ چل سکے گا، نہ وہ کچھ اور ایسی حرکتیں کر سکتا ہے. حرکت کر ہی نہیں سکتا بلکہ یوں کہہ لیں. تو روح ایک تحریک پیدا کرتی ہے. روح ہے جس نے جسم کو اٹھایا ہوا ہے، نہ کہ جسم نے روح کو اٹھایا ہوا ہے. یہ غلط تصور ہے. روح جسم کو اٹھاتی ہے نہ کہ جسم روح کو. اب میں ذرا اس بات کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں. جب یہ بات طے شدہ ہو گئی کہ روح جسم کو چلاتی ہے
روح نے جسم کو اٹھایا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کائنات کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شے کو ایک روح نے اٹھایا ہوا ہے. روح کا مطلب کیا ہوا ہے؟ قوت ہو گئی، طاقت ہو گئی. سورج، چاند، ستارے، گیلیکسیز. آپ نے کبھی غور کیا کہ اسپیس دکھائی نہیں دیتا؟ جو اسپیس ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن ساری چیزیں اسپیس میں معلق ہیں. ساری چیزیں اسپیس کے اندر ہیں. یہ چاند، ستارے وغیرہ کیسے؟ کوئی ایسی چیز ہے جس نے ان تمام چیزوں کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن دکھائی نہیں دیتی وہ چیز. سوال یہ ہے کہ روحانیت کا انسان کو فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب سادہ سا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنے دکھ اور درد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. روحانیت انسان کو ایک سکون کے اندر لے کے آتی ہے. اگر آپ دیکھیں پوری کائنات کے اندر سکون ہے، ماں سوا ایک بے سکون انسان کے. سورج اپنی ڈگر پر چل رہا ہے، چاند اپنی ڈگر پر چل رہا ہے، زمین اپنی ڈگر پر چل رہی ہے. ہر چیز اپنا اپنا کام کر رہی ہے اور کوئی چیخ نہیں مار رہا، کوئی رو نہیں رہا. رو کون رہا ہے؟ انسان رو رہا ہے. انسان تکلیف میں ہے. جس شخص کا روح سے تعلق کٹتا ہے وہ بیچارہ ایک تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ ایک قسم کے درد کے اندر چلا جاتا ہے. ذہنی درد کہہ سکتے ہیں. روحانیت آپ کو دیکھنا سکھاتی ہے، کائنات کو دیکھنا سکھاتی ہے. روحانیت آپ کو اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا سکھاتی ہے. اب زیادہ تر لوگوں کی تکالیف، جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان کی تکالیف زیادہ تر ان کی سوچوں کی وجہ سے ہے. کچھ ہیں جو غم کے مارے ہیں، کچھ ہیں جو پریشانی کے مارے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں سوچ سے پیدا ہوتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے غور کیا سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ایکسکیوز می. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اور جو آپ بات سن رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں سوچیں آتی ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ جب آپ اس ماخذ تک پہنچ جاتے ہیں، اس سورس تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آپ چیزوں کو اس طریقے پر لے کر چل سکتے ہیں جس طریقے سے چلنے سے آپ کو ایک سکون مل سکتا ہے. پھر آپ کی زندگی سوچ آپ کی زندگی نہیں چلاتی، بلکہ آپ کی سوچوں کو آپ چلاتے ہیں. جو دماغ ہے یا مائنڈ ہے یہ تو ایک قسم کی سوچیں بار بار آ رہی ہوتی ہیں اور انسان کو ایک قسم کی ایڈوائز کر رہی ہوتی ہیں. تو روح سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ پھر اپنی سوچوں کو سدھار بھی سکتا ہے، سنوار بھی سکتا ہے. روح کے سچے رشتے کو
میں سچا رشتہ کیا مطلب ہے، جھوٹا رشتہ کیا مطلب ہے؟ روح کے ساتھ سچا رشتے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس روح کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پوری کائنات سکون میں ہے. اور اصل روحانیت کا جتنا بھی سفر ہے اس میں محض ایک خاص قسم کی تازگی ہے اور سکون ہے جو کسی اور شے میں نہیں پایا جا سکتا. تو جو انسان اپنی روح کو جتنا زیادہ سمجھے گا وہ انسان ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانیت کو کچھ سمجھنے کے قابل ہے. آپ کبھی اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں. ابھی آپ جاگے ہوئے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، تو گویا کہ یہ جہان ہے آپ کے سامنے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ اس جہان میں ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب آپ نے صبح کے وقت آنکھ کھولی تھی، اس جسم نے آنکھ کھولی تھی، تو یہ دنیا آپ کی ذات میں آئی. آپ دنیا میں نہیں ہے، دنیا آپ میں ہے. آپ اگر آنکھ نہ کھولیں اور سوتے کے سوتے چلے جائیں تو یہ دنیا سوتے وقت آپ کا ایک ایسے جہان میں ہوتے ہیں، خوابی جہان میں، جہاں پر آپ کے جسم کا، اس جسم کا ہونا یا نہ ہونا ہوتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا کوئی فزیکل جسم بھی ہے، کیونکہ آپ کو خواب کے اندر ایک اور جسم ملا ہوتا ہے. کبھی آپ کسی سمندر کی سیر کر رہے ہیں، کبھی کسی جگہ آپ ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں، اور وہ جو جسم ہے، خوابی جسم، وہ ہوتا بھی مختلف ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے، جس کو ابھی میں نے بتایا کہ روح نے اٹھایا ہوا ہے، یہ انسان پر ایک بندش پیدا کرتی ہے. ہماری جو روح ہے وہ اس کی گہرائی، اس کی پہنچ، اس کی بلندی، وہ ہمارا چھوٹا سا دماغ اس کا تصور نہیں باندھ سکتا. لیکن یہ دنیا جو ہے، اس میں انسان اگر آپ دیکھیں تو بھاگ بھی صحیح نہیں سکتا. 10 قدم 20 قدم انسان بھاگتا ہے اور اس کے بعد سانس چڑھ جاتی ہے، زیادہ چیزیں نہیں اٹھا پاتا. اب جب انسان کو یہ بندش ہوئی ہے تو اس کی روح نے اس کو بتایا کہ تم بندش سے بیانڈ ہو. تو انسان نے پھر ایسی تدابیر اختیار کی، کاریں بنا لی، جہاز بنا لیے، انٹرنیٹ بنا لیا، ایوری تھنگ. یہ ایک روح کا ایکسپینشن ہے جو کہ فزیکل طور پر اس زمانے میں ظاہر ہو رہا ہے. لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کی روح جو آپ اس دنیا کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ توانائی رکھتی ہے، کہیں زیادہ بڑی چیز ہے. لیکن جو اپنے ذات کو نہیں سمجھ سکتا وہ خدا کو بھی نہیں سمجھ سکتا. اور خدا کوئی چیز کا نام نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نظام ہے. یہ کیسے کاروبار، کوئی چیز ہے جو انویزیبل ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اویئر ہے. اس وقت میرے اندر ایک انرجی ہے. آپ اپنی ذات کی انرجی کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کی ذات کے اندر ایک انرجی ہے جو انویزیبل ہے، انٹیلیجنٹ ہے اور اویئر ہے. اور یہ جو ایکسپریشن ہے یہ فزیکل ایکسپریشن ہے. جسم روح کا ایک فزیکل
جسم روح کا ایک فزیکل ایکسپریشن ہے، لیکن روح کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ ایک جسم کو چھوڑ کے دوسرے جسم کو بھی ایکوائر کر لیتی ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی میری مثال دی کہ آپ نے جب سوتے ہیں تو یہ جسم چھوڑ دیتے ہیں یہیں پہ، اور یہ جسم بھی آپ دیکھیں تو یہ ایک قسم کا جسم نہیں. ایک وقت تھا آپ ماں کے پیٹ میں تھے، چھوٹا سا جسم تھا آپ کا، پھر جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو آپ کا بچے کا جسم تھا، بیبی کا جسے کہتے ہیں، پھر ٹاڈلر کا بنا، پھر وہ بچہ مزید بڑا ہوا، ایڈولیسنٹ بن گیا، پھر اس کے بعد اڈلٹ بن گیا، پھر بوڑھے کی اب جسم اپنی اشکال تبدیل کر رہی ہے. لیکن اس جسم کے اندر ایک اور شے جو تبدیلی سے باہر پڑا ہوا ہے. روح میں تبدیلی نہیں آتی، روح مستقل ہے. ہاں، تبدیلی آپ کے مزاج میں آ سکتی ہے، مائنڈ میں آ سکتی ہے، آپ کا مزاج اوپر اور نیچے ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیز جس نے ان تمام چیزوں آپ کو اٹھایا ہوا ہے، آپ کے جسم کو اٹھایا ہوا، آپ کے جسم کے اندر انرجی دے رہی ہے، وہ چیز جب تک وہ آپ میں تب تک آپ ہیں. اب بہت ایک بڑی چیز ہے جو دماغ سے باہر ہے. یہ دماغ سے باہر ہے کہ آپ کا دل کیسے چل رہا ہے اس وقت. یہ دماغ سے باہر ہے کہ دماغ کے اندر جو نیورونز کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سوچیں آ رہی ہیں، سوچیں اس عمل کو نہیں سمجھ سکتی. تو ایک جسم آپ کا ہے جو کہ کام کر رہا ہے اور جو سوچ سے باہر ہے. اسی طریقے سے ہر کائنات میں ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے. اور جب تک انسان دیکھیے آپ اس دنیا میں آئیں اور اب آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو سمجھیں اور دنیا کیا ہے. جس قدر آپ اپنے آپ کو اور اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ سچائی کی طرف بڑھیں گے. جو روح ہے وہ ایک سچائی کا نام ہے. اپنے اندر وہ چیز تلاش کریں جو آپ کو آپ کی حقیقت بخشتی ہے. اور اگر آپ کی وہ حقیقت آپ کو حقیقت نہ بخشے تو باقی کسی چیز کی حقیقت نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ سو جائیں اور سونے کے بعد جاگیں نا، تو کیا آپ اس دنیا میں واپس آ سکتے ہیں؟ یا یہ دنیا واپس آپ میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. تو اس عمل کو جو ہم زندگی کا نام کہتے ہیں، اس کو سمجھیں گے اور اس کو انجوائے کریں. ہر لمحہ ایک خوبصورت لمحہ ہے. ہر لمحے کے اندر ایک تازگی ہے. ہر لمحہ ایک نیا لمحہ ہے. تو زندگی کو جب آپ روحانیت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو روحانیت آپ میں ایک نئی روح پھونکتی ہے اور آپ ہر لمحہ اس کائنات کو ایک نئی نظر سے دیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ نظر اور وہ احساس آپ میں بھی پیدا ہو. تو اپنے پر غور کریں، کائنات پر غور کریں، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ پر کھلنے لگ جائیں گی. اور اپنے دماغ کے اندر جو سوچیں ان میں کوشش کریں کہ وہ منفی نقطے کی طرف نہ جائیں. اپنا بہت خیال کریں. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور مزید بات کریں گے. اللہ حافظ.